ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اسی مقام پر کسی شاعر نے کہا ہے رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب سبحان اللہ۔ گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے، چاہے وہ آنکھ والا ہو، چاہے وہ نابینا ہو، چاہے وہ لڑا ہو، چاہے وہ لولا ہو، چاہے وہ دیکھنے والا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ مسکین ہو، چاہے وہ یتیم ہو، چاہے وہ درویش ہو، چاہے وہ اللہ والا ہو، چاہے کوئی بادشاہ زمانہ ہو، ہر ایک کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت بن کر کے آئے۔ اب نتیجہ یہ نکلے گا جو جتنا مصطفیٰ کو مانے گا، جو جتنا نبی کو چاہے گا، جو جتنا نبی سے پیار کرے گا، اس کو اتنا ہی فیض ملے گا۔ کوئی انگلی کرے تو اسے فیض نہیں ملے گا، کوئی نبی کی برائی کرے تو اس کو فیض نہیں ملے گا، کوئی نبی کی گستاخی کرے اس کو نبی کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا، اور جو جتنا نبی سے پیار کرے گا اس کا رتبہ اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، اس کا رتبہ اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کو مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، سورج نکلتا ہے دن میں، صبح کو سفیدی نمودار ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، نکلتے نکلتے بیچ 12 بجے پہنچتا ہے، اپنی شعاؤں کو بکھیرتا ہے، اللہ اکبر۔ جب صبح کو باہر آتا ہے اور جب بیچ 12 بجے پہنچتا ہے، اپنے نوری کرنوں کو پوری دنیا میں بکھیرتا ہے۔ وہ سورج نہ امیر میں فرق کرتا ہے، نہ وہ غریب میں فرق کرتا ہے، نہ بچے میں فرق کرتا ہے، نہ بوڑھے میں فرق کرتا ہے، نہ چھوٹے والے میں فرق کرتا ہے، نہ بلڈنگ والوں میں فرق پیدا کرتا ہے، بلکہ وہ سورج ہر ایک کو برابر روشنی دیتا ہے۔ اگر کسی کی غریب کی جھوپڑی ہے تو اس میں بھی نور بکھیرتا ہے، کوئی عالیشان عمارت والا ہے تو اس میں بھی وہ نور بکھیرتا ہے۔ ایک سورج ایک نور کا ادنا سا حصہ ہے۔ سورج سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے سورج ذرا یہ تو بتا دے، کیا تو امیر و غریب میں امتیاز پیدا کرتا ہے؟ کیا تو نابینا اور آنکھ والے میں امتیاز پیدا کرتا ہے؟ کیا تو چھوٹے اور بڑے میں امتیاز پیدا کرتا ہے؟ تو سورج کہتا ہے میں نبی کا ادنا سا غلام ہوں، میں نبی کے نور کا ایک ٹکڑا ہوں، لہذا ٹکڑا یہ کہتا ہے میں نہ امیر میں فرق پیدا کرتا ہوں، نہ غریب میں فرق پیدا کرتا ہوں، میں اپنی نوری کرنوں کو سب کے ساتھ برابر بکھیرتا ہوں۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب ایک ادنا حصہ نور کا یہ عالم کہ غریب و امیر میں فرق پیدا نہیں کرتا، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے، لہذا وہ بھی امیر و غریب میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتے۔ اسی مقام پر کسی کہنے والوں نے کہا ہے ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرت کو بلایا جائے، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم، صلی علیہ وسلم، وسلم۔ مصطفیٰ کی رحمت ہر شے پر عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، ہر ایک پر میرے نبی کی رحمت برس رہی ہے۔ اور کیوں نہ برسے، رب نے فرمایا اے مصطفیٰ میں نے آپ کو چرند و پرند کے لیے نبی بنا کر بھیجا، شجر و حجر کے لیے نبی بنا کر بھیجا، یہاں تک کہ کنکریوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا۔ جب تک کنکری کلمہ نہیں پڑی تھی، قید میں مبتلا تھی، وہ قید بند میں مشقتوں میں مبتلا تھی، اور جب وہ کلمہ پڑھ کر دین میں داخل ہو گئی، کفر کی دلدل سے رہا پا گئی، اور صرف رہا نہیں پائی، وہ کنکری کہتی ہے جیسے مجھے آزادی ملی، نبی کے قدموں پہ آ کے گر گئی، اور وہ کنکری گواہی دینے لگی اے مصطفیٰ آپ بھی مصطفیٰ جان رحمت ہو، خدا ایک ہے، آپ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ لہذا وہ کنکری کلمہ پڑھ کر یہ کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ ایک یہودی کہنے لگا، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، عمر بن خطاب بغل میں کھڑے تھے، کہا تمہارا نبی فل پاور، تم کہتے ہو پاور والے ہیں، لہذا میں آج کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عمر نے کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے نبی میں نے سنا ہے کہ فل پاور والے ہیں، وہ درخت کو اپنے قدموں میں گراتے ہیں، پتھروں کو اپنے قدموں میں گراتے ہیں، بغیر بول کے پتھر بھی کلمہ پڑھتا ہے، بغیر بول کے درخت بھی کلمہ پڑھتا ہے، لہذا میں آج دیکھنا چاہتا ہوں یہ جو تناور درخت میرے سامنے کھڑا ہے، کیا تمہارے نبی اس درخت کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب مسکرا پڑے، تم میرے نبی کی شان کو نہیں جانتے، تم میرے نبی کی عظمت کو نہیں جانتے، تم میرے نبی
की पावर को नहीं जानते। नबी की बारगाह में उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, ये यहूदी आपको ताना दे रहा है, इस्लाम पर तंज कर रहा है कि तुम्हारे नबी इस तरह को कलमा पढ़ा करके दिखाए। मेरे नबी मुस्कुरा पड़े। मेरे नबी ने कहा ऐ उमर, जरा इस शख्स से तो कहो दरख्त को मैं बुलाऊं कि ये खुद बुलाए, दरख्त को मैं बुलाऊं कि ये बुलाए। अल्लाह अकबर। नबी ने कहा ऐ यहूदी सुनो, तुम बुलाना चाहते हो कि मैं बुलाऊं? कहा कि नहीं नहीं, वो दरख्त न हिल सकता है, न डोल सकता है, न बोल सकता है, लिहाजा वो कैसे सुनेगा, मेरी बातों पर कैसा अमल करेगा, लिहाजा आप भी बुला दीजिए। कहा नहीं, तुम भी बुला लो, अगर तुम कहोगे तो आ जाएगा। मेरे नबी का इशारा हो चुका था, मेरे नबी इशारा फरमा चुके थे। यहूदी ने कहा ऐ दरख्त जरा सुन तो सही, वहां खूबसूरत चेहरे वाले, काले काले जुल्फे वाले, नूरानी चेहरे वाले खड़े हैं, उसका हुक्म हो चुका है, तुम्हें बुला रहे हैं, क्या तुम जाना चाहोगे? इतना सुनना था। वो दरख्त नामा दरख्त कभी दाएं हिलता है, कभी बाएं हिलता है, कभी आगे हिलता है, कभी पीछे हिलता है, अपने जड़ों को उखाड़ कर कदमे मुस्तफा पे आके गिर जाता है और वो दरख्त गवाही देता है, मैं गवाही देता हूँ मुस्तफा जान रहमत नबी अल्लाह के रसूल है। और कर लेते हैं वो कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता चला मेरे मुस्तफा की हुकूमत दरख्त पर भी है, समंदर पर भी है, पहाड़ों पर भी है, इंसानों पर भी है, चरिंदों परिंद पर भी है, बच्चों पर भी है, जवानों पर भी है, बड़ों पर भी है, फरिश्तों पर भी है, जिन्नातों पर भी है, पूरी कायनात पर मेरे मुस्तफा की हुकूमत है। रब ने ऐलान फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको पूरे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم